رات کے سائے طویل ہونے لگے تھے۔ اس طرف سے مزاحمت کے مکمل خاتمے کے بعد بھی دشمن ان سے 200 گز دور تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں عطا محمد شہید دوبارہ زندہ نہ ہو جائے۔ سپاہی ارشد کے زخموں اور سپاہی ذوالفقار کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ دشمن قدم با قدم ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فرسٹ کمانڈو بٹالین کی شاہین کمپنی کے زخمی اور نہتے جانبازوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اطاعت امیر کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن کی سرزمین کی طرف 50 گز گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ قائد او پی پر بھارتی قبضہ ناقابل برداشت تھا۔ اس سے پہلے کہ بھارتی بلافون لا میں طاقت کا توازن اپنے حق میں کریں، بھارتیوں کو سبق سکھانے کے لیے ہیڈ کوارٹر نے بلافون لا کے شمال مغربی پہلو پر موجود بھارتی پوسٹ پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ نائب صوبیدار عطا محمد اور اس کے ساتھیوں کی شہادتوں نے اس محاذ پر سرگرم جہاد ہر مجاہد کے دل میں بجلیاں بھرتی تھیں۔ عطا محمد شہید جب تک زندہ رہے، جب تک ان کے ساتھیوں کے پاس ایک بھی گولی باقی تھی، دشمن نے ان کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش نہیں کی۔ دشمن قائد او پی تک تب پہنچ پایا جب وہاں مزاحمت مکمل دم توڑ چکی تھی اور شاہین کمپنی کے 2 نہتے اور زخمی جانباز اپنی جانیں بچا کر نکل گئے تھے۔ ان شہادتوں نے ان کے ساتھیوں کا خون گرما دیا اور اس گرم خون کے سامنے سیاچن گلیشیئر کی برف بھی پگھلنے لگی۔ قائد او پی کوئی باقاعدہ پوسٹ نہیں تھی، صرف دیکھ بھال کے لیے ایک چوکی بنائی گئی تھی۔ ایسی پوسٹیں دفاعی جنگ کی صلاحیتیں نہیں رکھتی۔ دنیا بھر کی جنگوں میں او پی اپنا مقام بدلتے رہے ہیں کیونکہ او پی پوسٹوں کو مدافعتی جنگوں کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ وہاں تو چھپ کر دشمن کی نقل و حرکت پر توجہ رکھی جاتی ہے۔ قائد او پی کو جانے کے لیے مغربی سمت سے راستہ ناقابل عبور دشواریوں سے اٹا ہوا تھا۔ برفانی کھائیاں تھیں یا پھر پتھریلی اور نوکدار چٹانیں۔ ان کھائیوں پر ایک لمحے کے لیے پڑنے والا غلط قدم موت کی اتھاہ گہرائیوں تک لے جاتا تھا، اور چٹانیں ناقابل عبور تھیں۔ صرف برف کی ایک عمودی دیوار تھی جس کا فاصلہ پوسٹ سے او پی تک 50 گز تھا۔ اس 50 گز فاصلے کو عبور کرنا پورے سرحد کو عبور کرنے کے مترادف تھا۔ رسوں کی مدد سے یہاں راستہ بنایا گیا تھا کیونکہ پاکستانی سمت سے اس طرف اور کوئی راستہ بھی نہیں جاتا تھا۔ ان رسوں کو جب بھارتیوں نے دن رات گولہ باری کر کے جلا دیا تو او پی قائد بھی پاکستانی سمت سے کٹ کر رہ گئی۔ نائب صوبیدار عطا محمد اور اس کے ساتھی اگر حملے کے آغاز ہی میں اپنی جانیں بچا کر واپس آ جاتے تو بھی کوئی انہیں شکست خوردہ فوج کے سپاہی نہ کہتا، لیکن ان کی غیرت ایمانی نے ان نامساعد حالات میں بھی پسپائی کی ذلت گوارا نہ کی اور وہ آخری سانس تک دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے بامراد ٹھہرے۔ بھارتیوں کو اس کے برعکس بڑی سہولتیں حاصل تھیں۔ بھارتی اپنی سمت سے قائد او پی تک بڑے محفوظ راستے اور زیادہ آسانی سے پہنچ سکتے تھے کیونکہ ان کی سمت سے قائد او پی تک آنے والا راستہ ہموار اور قدرے آسان تھا۔ اس طرف سے چڑھائی بھی زیادہ دشوار نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہیں 50 سے زیادہ جوانوں کی بلی دے کر اور سینکڑوں زخمی کروانے کے بعد یہاں تک پہنچنا ممکن ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔